اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام کا خوش آمدید۔ یہ ہے آیت اللہ سید عبدالحسین دستغیب شیرازی کی کتاب عالم برزخ۔ یہ کتاب موت کے بعد کی زندگی اور برزخ کی حقیقتوں پر روشنی ڈالتی ہے۔ آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ اس کتاب کی جتنی بھی پارٹس بیان کیے جائیں گے ان سب کے لیے آپ پلے لسٹ بنامے عالم برزخ میں جا کر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ آج انشاءاللہ کہ ہم اس کتاب کا حصہ نمبر 7 پیش کریں گے، موت قدرت خداوندی کا نمونہ۔ اس جملے کی مثل یا اس سے بھی بالا تر جملہ حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ موعظہ جنازوں کی طرح نہیں ہے۔ کیا آپ دیکھنا چاہیں گے؟ طاقت صرف خدا کی ملکیت ہے، بس جاں کنی کے عالم کا مشاہدہ کیجئے۔ آپ ایک پہلوان تھے لیکن تمام قدرت کے باوجود ایک مکھی کو بھی نہیں اڑا سکتے۔ باتیں کرتے تھے لیکن اس وقت اگر چاہیں کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھیں تو نہیں پڑھ سکتے۔ وصیت کرنا چاہیں تو بڑی زحمتوں سے اب کوئی طاقت اور قدرت نہیں ہے۔ جو کچھ طاقت تھی بھی تو وہ روز اول سے اس کی ملکیت نہیں تھی۔ انسان آرزو کرتا ہے کہ سلامتی کے ساتھ اپنے گھر پہنچ جائے، لیکن صحرا میں، گاڑی میں یا گلی ہی میں موت آ جاتی ہے۔ کوئی بھی تمنا کرے لیکن عملاً کچھ اور ہو جاتا ہے۔ تم کون تھے؟ پہلے ہی دن کوئی شے نہ تھی۔ آج تمہاری غلط فہمی واضح ہو جائے گی۔ کیوں نہ عبرت حاصل کریں؟ کتنی گاڑیاں ہیں جو خود اپنے مالک کے لیے وبال جان اور خود اس کی قاتل بن جاتی ہیں۔ کتنی عمارتیں ایسی ہیں کہ انہیں بنانے میں انسان نے جان لگا دی اور آج اسی عمارت سے اس کا جنازہ باہر آ رہا ہے۔ آپ اس دنیا کے لیے اپنے شوق ذوق اور اپنی ہمت کو کم کیجیے، بلکہ عالم باقی کے مشتاق رہیں۔ کس طرح اللہ تعالیٰ خبردار کرتا ہے، مگر یہ انسان حاضر نہیں کہ عبرت حاصل کرے۔ امام حسین علیہ السلام کا خط بنی ہاشم کے نام، گویا اصلاً دنیا تھی ہی نہیں۔ واقعاً کوئی شخص 40-50 سال عمر گزارے اور محسوس ایسا ہو کہ ابھی آیا ہے۔ آخرت کو فنا نہیں، یہ ہمیشہ سے تھی اور ہے، لیکن یہ امام حسین علیہ السلام ہیں۔ آپ کا دل ایک دوسری دنیا کی طرف متوجہ ہے۔ کربلا میں داخل ہوتے وقت بھی ایسے ہی مضمون کا ایک خط لکھا تھا۔ دعا کرتے ہیں خدایا تجھے واسطہ ہے امام حسین کا کہ ہمیں اپنی ملاقات کا شوق عطا کر، حب آخرت عنایت فرما۔ امام حسین علیہ السلام موت کے بے انتہا مشتاق، چاہتے ہیں جلد از جلد اپنے نانا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بابا علی علیہ السلام، مادر گرامی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، بھائی حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے ملق ہو جائیں۔ حضرت یعقوب کس قدر حضرت یوسف سے ملاقات کے مشتاق تھے۔ امام حسین علیہ السلام اپنے گزرے ہوئے اعزا کو دیکھنے کے مشتاق۔ بعد میں آپ نے آگاہ بھی کیا کہ میں کربلائی ہوں۔ ہر کے دورد حوث کرب و بلا، ہر کے دورد حوث کرب و بلا، بسم اللہ صلی علی علیک یا ابا عبداللہ۔ تیسرا موقف برزخ ہے، یعنی قبر سے قیامت تک، جب روح بدن مثالی میں داخل ہوتی ہے۔ اگر انسان نیکوکاروں میں سے ہو تو اس کے ظہور کا مقام جوار امیر المومنین علیہ السلام میں وادی السلام ہے، اور اگر انسان بدکار ہے تو اس کے ظاہر ہونے کا مقام بیابان برہوت ہے۔ اگر دنیا میں مکمل پاک و پاکیزہ گیا ہو تو برزخ میں آرام سے رہے گا، روح خوشبو لذتوں سے سرفراز ہوگا، اور اگر گناہوں میں ملوث ہے یا حق الناس کھایا ہو، لوگوں پر ظلم کیا ہو، تو پھر اس کیل کی مانند کہ جو دیوار میں ٹھونکی گئی ہوتی ہے سخت فشار میں مبتلا ہوگا۔ کیا کوئی ہے کہ جو یہ دعویٰ کرے کہ وہ حتماً اس دنیا سے پاک و پاکیزہ اٹھے گا؟ اس کے ذمہ لوگوں کا کوئی حق باقی نہ رہا ہوگا، عمر بھر کسی کی اہانت نہ کی ہوگی، کسی کی غیبت نہ کی ہوگی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جس کسی کا دل ہماری مصیبت میں رنجیدہ ہو، اس کی موت کے بعد اسے فرحت محسوس ہوگی کہ جو تا قیامت جاری رہے گی، یعنی عالم برزخ میں کسی قسم کا ہم و غم نہ ہوگا۔ امام حسین علیہ السلام پر روز قیامت رونے کا بہت ہی اچھا اثر ظاہر ہوگا۔ یہ بھی معلوم ہے کہ قیامت کس روز آئے گی۔ آیات قرآنی سے اس روز کے بارے میں تھوڑا بہت تو جانتے ہیں۔ خدا نے ایسے دن کو فضائے اکبر سے تعبیر فرمایا، اس کی وحشت بے چینی ہر ایک کو گھیر لے گی، ایسا کوئی ایک بھی نہ ہوگا کہ جو اس دن مضطرب نہ ہو۔ روز قیامت امن کے سلسلے میں
امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک حدیث شریف نقل کی گئی ہے کہ جو شخص روزے عاشورہ تعطیل کرے یعنی تلاش کسب و معاش میں نہ جائے، افسوس بنی امیہ کے اندھے پن پر کہ وہ روزے عاشورہ کو متبرک جانتے ہیں۔ اگر کوئی شخص روزمرہ کی اشیاء کے حصول کے لیے کوئی بھی کام نہ کرے تو خداوند عالم اس کی دنیاوی اور اخروی حوائج کو بڑھلائے گا۔ جو کوئی روزے عاشورہ مخزون اور مغموم ہوگا، اس کے عوض کل روزے قیامت جبکہ سب لوگوں کے لیے خوف اور وحشت کا سما ہوگا، اس کے لیے خوشی اور شادمانی کا دن ہوگا۔ دوسری سخت منزل حساب ہے۔ ذرا تصور کریں کہ جب اللہ تعالیٰ حکم دے گا اپنا نامہ اعمال خود پڑھو، اس وقت جس کسی نے کوئی معمولی عمل بھی انجام دیا ہوگا وہ اسے دیکھے گا۔ اگر نیک عمل ہوگا اس کی جزا اور اگر عمل بد ہوگا تو اس کی سزا دی جائے گی۔ منزل حساب ہر انسان کتنا معطل رہے گا یہ خود اس پر منحصر ہے۔ جس بیچارے کا حساب اور کتاب طوالت اختیار کرے گا وہ خود پریشانی سختی عذاب میں مبتلا ہوگا، چونکہ وہ عذاب میں ہے اس لیے نہیں جانتا کہ اس کی ذمہ داری کیا ہے، آیا وہ جنتی ہے یا جہنمی ہے۔ البتہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو بنص روایت جبکہ مخلوق حساب اعمال کی منتظر ہوگی، یہ لوگ زیر سایہ عرش ہوں گے، یہ لوگ عزاداران امام حسین علیہ السلام ہوں گے، یہ لوگ جوار امام حسین علیہ السلام میں ہوں گے۔ جس وقت اور لوگ حساب دینے کے بعد مبتلا عذاب ہوں گے، یہ لوگ خدمت مولا میں یعنی جنت حقیقی میں ہوں گے۔ بنابراین دوسری خلقت امر الہی ہے، عالم مثال اور برزخ یا عوالم قیامت۔ فخر الدین رازی اپنی تفسیر میں نشائے اخری کے بارے میں کہتے ہیں، نشائے اخری رحم مادر میں تکمیل جنین کے بعد بدن انسانی میں روح پھونکنے کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد خدا تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے بنایا، اس کے بعد نطفہ، اس کے بعد علقہ، اس کے بعد مضغہ، اس کے بعد ہڈیاں پیدا ہوئیں اور پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا۔ پھر جب امارت بدن 4 ماہ میں مکمل ہوئی اس وقت ایک اور شے خلق کی کہ جو روح انسانی تھی۔ اس مقام پر کہتے ہیں کہ یہ معنی مناسب تر ہے کہ ان عقاد نطفے کو رحم مادر میں تکمیل بدن تک نشاط اولا سمجھیں اور تخلیق روح انسانی کو نشاط اخری جانیں، کیونکہ گزشتہ آیات بغیر روح کے تخلیق بدن سے متعلق تھی۔ ارشاد ہوتا ہے کہ کوئی شخص مسلمان، نصرانی یا مجوسی عورت سے خواہ وہ آزاد ہو یا کنیز اگر زنا کرے اور پھر توبہ بھی نہ کرے بلکہ اپنے گناہ پر اصرار کرے، اس حالت میں دنیا سے گزر جائے تو خداوند کریم اس کی قبر میں عذاب کے 300 دروازوں کو کھول دے گا اور ہر دروازے سے آگ کے سانپ، بچھو وغیرہ باہر آئیں گے اور وہ روز قیامت تک جلتا رہے گا۔ جیسے ہی یہ مردہ قبر سے باہر آئے گا اس کی گندی بدبو سے لوگ پریشان ہوں گے، اس بدبو سے وہ پہچان لیا جائے گا، یعنی لوگ سمجھ لیں گے کہ یہ شخص زناکار ہے، یہاں تک کہ اسے حکم ہوگا کہ اسے آگ میں لے جائیں۔ تحقیق اللہ تعالیٰ نے محرمات کو حرام فرمایا ہے اور کچھ حدود متعین کی ہیں، پس کوئی بھی خداوند عالم سے غیرت مند تر تو نہیں۔ یہ غیرت الہیہ تھی کہ جو فواحش کو عمر بن یزید کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہمارے تمام شیعہ جنت میں ہیں خواہ کوئی بھی گناہ کیا ہو۔ امام نے فرمایا صحیح کہا، خدا کی قسم وہ سب جنت میں ہیں۔ میں نے کہا آپ پر قربان جاؤں چاہے گناہ بھی بڑے اور زیادہ ہوں۔ آپ نے فرمایا لیکن روز قیامت بس تم سب جنت میں ہوں گے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ان کے وصی کی شفاعت کی وجہ سے، لیکن خدا کی قسم تمہارے لیے برزخ سے ڈرتا ہوں۔ میں نے پوچھا برزخ کیا ہے؟ فرمانے لگے برزخ قبر ہے، موت سے لے کر روز قیامت تک۔ ابن مسعود کے نام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیتوں میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر گناہ کو معمولی اور چھوٹا نہ سمجھو اور گناہان کبیرہ سے اجتناب کرو، چونکہ روز قیامت جب بندہ اپنے گناہوں کو دیکھے گا اس کی آنکھوں سے خون جاری ہوگا۔ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ قیامت وہ دن ہے کہ جب ہر شخص اپنے نیک اور بد اعمال کو اپنے پاس حاضر پائے گا اور وہ اس موقع پر یہ آرزو کرے گا کہ اس کے اور اس کے گناہوں کے درمیان طولانی فاصلہ ہو جائے۔
نیز حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ صرف ایک گناہ کی وجہ سے بندے کو 100 سال حبس میں رکھا جائے گا۔ انسان کو اس منزل پر پہنچ جانا چاہیے کہ خود کو دیکھ پائے، یعنی یاد خدا اس کے وجود میں اس قدر جذب ہو کہ اس کی شخصیت فنا ہو جائے، اس کی خودی ختم ہو جائے۔ جب وہ مرے تو گویا اس نے برزخ کی منزل کو پہلے ہی طے کر لیا ہو، اس مقام پر پہنچ جائے کہ جہاں اولیاء اللہ ہیں، ان کے سربراہ اصحاب امام حسین علیہ السلام ہیں۔ محشر امام حسین علیہ السلام میں اس قدر خوشحالی اور شادمانی ہے کہ انسان کو روحوں کا خیال بھی نہیں آئے گا۔ دنیائے محبت عجیب ہے، یہ وہی عطیہ اور بخشش الہی ہے کہ جو کسی اور دل میں نہیں آ سکتا۔ نہ صرف یہ کہ کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے نہیں سنا، بلکہ کسی دل میں خیال بھی نہیں آیا۔ بالآخر مقام ذکر الہی اس حد کو پہنچ جاتا ہے کہ انسان اپنی شخصیت کو بھی بھول جاتا ہے۔ ذکر اس قدر جاری اور ساری رہتا ہے کہ خود کو نہیں دیکھ پاتی۔ حزقیل کس چیز سے عبرت لیتے ہیں؟ روایت ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام سے جب ترک اولا سرزد ہوا، آپ پہاڑوں بیابانوں میں گریا و نالا کرتے ہوئے جا رہے تھے کہ ایک پہاڑ کے پاس سے گزرے۔ اس پہاڑ میں ایک غار تھا جس میں ایک پیغمبر عابد بنام حزقیل رہتے تھے۔ جناب حزقیل نے جب حیوانوں کی آواز سنی تو سمجھے کہ حضرت داؤد ہیں، کیونکہ آپ زبور کی تلاوت فرماتے تھے تو سب آپ کے ساتھ نالا اور فریاد کرتے تھے۔ بس حضرت داؤد نے کہا کہ اجازت دیتے ہیں کہ اوپر آ جاؤں۔ کہنے لگے تم گنہگار ہو۔ حضرت داؤد علیہ السلام رونے لگے۔ جناب حزقیل علیہ السلام پر وحی آئی کہ داؤد کو ان کے ترک اولا پر سرزنش نہ کرو اور مجھ سے عافیت طلب کرو کہ میں نے ہر ایک کو اس کے حال پر چھوڑا ہوا ہے، البتہ وہ مرتکب خطا ہو جاتے ہیں۔ پس جناب حزقیل نے حضرت داؤد علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا اور اپنے قریب لے گئے۔ حضرت داؤد کہنے لگے یقیناً تم نے کسی گناہ کا ارادہ کیا ہے۔ جناب حزقیل نے کہا کہ نہیں۔ حضرت داؤد نے کہا یقیناً تمہارے اندر تکبر پیدا ہو گیا ہے۔ انہوں نے جواب دیا نہیں۔ حضرت داؤد نے کہا یقیناً دنیا کی طرف رغبت اور دنیاوی شہوت یاد آئی ہے۔ کہنے لگے ہاں۔ حضرت داؤد نے پوچھا کہ اس کا کس چیز سے علاج کرو گے؟ جناب حزقیل نے کہا کہ اس غار کے اندر داخل ہوں گا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے عبرت حاصل کروں گا۔ حضرت داؤد ان کے ساتھ اس غار میں داخل ہوئے تو کیا دیکھا کہ لوہے کی ایک تختی ہے اور اس کے اوپر بوسیدہ ہڈیاں رکھی ہوئی ہیں اور لوہے کی ایک لو اس تخت کے پاس رکھی ہوئی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے لوح کو پڑھا۔ لوح پر لکھا ہوا تھا میں ارواحری بن بشلم جس نے 1000 سال بادشاہت کی، 1000 شہر تعمیر کیے، 1000 لڑکیوں کی بکارت ضائع کی، اور آخرکار میرا حشر یہ ہوا کہ مٹی میرا فرش، پتھر میرا تکیہ اور سانپ چونٹیاں میرے ہمسائے ہیں، یعنی جو کوئی مجھے دیکھے وہ فریب دنیا میں مبتلا نہ ہوگا۔ بادشاہ کا قصہ اور اس کا انجام دیکھتے ہوئے مومنین کو چاہیے کہ خود اپنے آپ کو تلقین کریں، بالفرض ہوائے نفس اور شیطانی باتوں کو سن کر دنیا اور اس کی خوشیوں کے پیچھے بھاگے بھی تو آخر یہ کہاں تک؟ اگر کوئی شخص اپنی ذات کے لیے بہت زیادہ ہاتھ پیر مارے تو کیا اسے موت نہیں آئے گی؟ میں جس قدر جاں فشانی کر لوں پھر اسی بادشاہ کی طرح تو نہیں ہو سکتا۔ اگر اس کی انتہا دیکھیں تو وہ بھی بالآخر 2 مٹھی خاک ہی ہے۔ میرا مقصد توجہ دلانا ہے۔ اگر انسان اپنے آپ کو آزاد چھوڑ دے، احساس اور توجہ وغیرہ نہ کرے تو پھر وہ بے لگام ہو جاتا ہے۔ انسان کو پہاڑ کی طرح مضبوط ہونا چاہیے، نہ کہ گندم کی بالی کی طرح کہ ہوا کے ایک جھونکے میں ادھر سے ادھر ہو جائے، یعنی شیطانی وسوسوں میں نہ مبتلا ہو۔ انسان کو چاہیے کہ دنیا کی ظاہری زرق برق سے اپنی آنکھیں بند رکھے، اس کے انجام پہ نگاہ رکھے۔ بہرحال انسان کو خود اپنے وجود میں واعظ ہونا چاہیے۔ شریعت مقدسہ میں قبروں کی زیارت کرنے کی تاکید کی گئی ہے، بالخصوص والدین کی قبر کے لیے۔ آخر کس لیے؟ اگر یہیں سے ان کے لیے فاتحہ پڑھیں ان تک پہنچ جاتی ہے، ان کی طرف سے جہاں بھی علاقہ دیں اس کا ثواب ان کو مل جاتا ہے، لیکن حکم ہے کہ اپنے باپ کی قبر پر جاؤ کہ مقام استجابت دعا ہے۔ اس کا بہترین فائدہ خود تمہیں ہے۔ تم احساس کرتے ہو کہ تمہارے باپ بھی نہ رہے، تم بھی نہ رہو گے، جلد یا بعد ان سے آ ملو گے۔ 2 دن کی دنیا کے دھوکے میں مت آؤ۔
وسوسوں کو اپنے دل میں جگہ نہ دو، مختصر یہ کہ متوجہ رہو۔ صدیقہ کبریٰ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حالات زندگی میں ملتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد آپ پر جو مصائب پڑے، آپ بیمار ہوئیں، لیکن اس کے باوجود ہر پیر اور جمعرات کو امیر المومنین علیہ السلام سے اجازت لے کر میدان احد میں اپنے چچا حضرت حمزہ اور دیگر شہدائے احد کی قبروں پر جاتی تھی۔ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرض موت میں بھی جبکہ بخار میں تھے، راستہ نہیں چل سکتے تھے، پھر بھی فرماتے تھے کہ مجھے بغل سے سہارا دو اور قبرستان بقیع لے چلو۔ برزخ، یہاں پہ کچھ مس پرنٹنگ کی وجہ سے یہ آیت آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہوگی۔ یہ آیت ہے سورہ مومنون، آیت نمبر 100، کہ جس کی آخری لائنوں کا ترجمہ ہے ان کے پیچھے ایک عالم برزخ ہے کہ جو قیامت کے دن تک قائم رہنے والا ہے۔ انسان کو یہ یقین کر لینا چاہیے کہ موت کے بغیر چارہ نہیں۔ موت انسانی روح اور بدن کے درمیان جدائی ہے۔ روح کا بدن سے کاملاً قطع ہو جانا ہے۔ بدن سے روح کی جدائی کے بعد جسد انسانی مٹی میں گھل کر پھر خاک ہو جائے گا۔ روح بدن لطیف کے ساتھ وہی جدائی ہے کہ جو اس جسمی ڈھانچے کے مانند ہے، لیکن شدت لطافت کے باعث چشم ظاہری سے نظر نہیں آتی۔ اور یہ بھی یقین رکھنا چاہیے کہ موت کے بعد عقائد اور اعمال کے بارے میں پرسش کی جائے گی، ان کے جوابات تیار رہنے چاہیے۔ اللہ اس کی کیفیات اور تفصیلات کے بارے میں جاننا ضروری نہیں۔ اس امر کا یقین بھی ضروری ہے کہ برزخ میں بھی ثواب اور عقاب ہے، یعنی انسان اپنے کردار اور عقائد اور کردار کی روشنی میں صلہ پائے گا، حتیٰ کہ قیامت کبریٰ رونما ہوگی اور مکمل ثواب الہی، بہشت جاودانی، یا پھر نعوذ باللہ ہمیشہ کی عذاب کا مستحق قرار پائے گا۔ بہت سے مومن کے جو نامناسب کردار کے مالک ہوں گے، ان کا حساب اسی عذاب برزخ میں کر دیا جائے گا، اسی طرح کہ روز قیامت انہیں کوئی مشکل درپیش نہ ہوگی۔ برزخ کے تفصیلی حالات کتاب معاد میں بیان کیے گئے ہیں، وہاں رجوع کیا جائے۔ مذکورہ امور پر یقین رکھنا اس بات کا لازمہ ہے کہ عقائد حقہ اس طرح مستحکم ہوں گے کہ دل میں بیٹھ جائیں گے اور بوقت سوال انسان کنگ اور حیران نہ رہ جائے۔ نیز ہر عمل، واجبات اور مستحبات کی ادائیگی کے لیے ایک لحظہ بھی فارغ نہ بیٹھے، چونکہ وقت کم ہے، نتیجہ نزدیک ہے، کیونکہ انسان اور اس کے اعمال کے نتیجے کا فاصلہ سوائے موت کے اور کچھ نہیں، اور وہ بھی ہر لحظہ انسان کو تہدید کرتا رہتا ہے۔ قیامت پر یقین، یعنی جس دن اولین اور آخرین کے افراد محشور کیے جائیں گے، ایک جگہ جمع ہوں گے، وہ دن جب کہ چاند سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی، وہ دن جب کہ پہاڑ مسلسل زلزلوں کے باعث ٹوٹ کر نرم ذرات کی طرح ہو جائیں گے، وہ دن جب کہ زمین آسمان تبدیل ہو جائیں گے، وہ دن جب کہ ایک طبقے کے لوگ نہایت امنیت اور خوشحالی اور کشادہ روئی سے اپنے نام اعمال کو اپنے داہنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہوں گے، اور دوسرا طبقہ انتہائی شدت، اضطراب اور رنجیدہ کیفیت میں اپنے نام اعمال کو بائیں ہاتھ میں لیے ہوگا۔ وہی دن ہے کہ جسے خداوند عالم نے یوم عظیم فرمایا ہے۔ اس طرح کے بزرگان دین اس کی یاد سے خوفزدہ، غمگین ہو کر گریہ اور نالہ کرتے ہیں۔ واقعاً ہر بیدار دل اگر اس دن کے اوصاف قرآن میں پڑھے اور دقت کرے تو اس کا آرام اور قرار اس سے چھن جائے اور دنیا سے، اس کی لذات سے دل اٹھ جاتا ہے۔ اس دن کے خوف سے اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرتا ہے۔ اس بات کا جاننا کہ قیامت کب برپا ہوگی لازمی ہے، اسی طرح اس دن کی لازمی نہیں ہے، اسی طرح اس دن کی کیفیت اور حالات کا جاننا ضروری ہے، نہ فائدہ مند، بلکہ اس کے بارے میں سوالات کرنا بیجا ہے، کیونکہ یہ علم خداوند عالم سے مشخص ہے۔ البتہ بعض منازل ہیں کہ جن کی تصریح قرآن کریم میں کر دی گئی ہے، ان کا جاننا نہ صرف لازم بلکہ اس پر ایمان رکھنا واجب ہے، اور منازل عبادت ہے، میزان، صراط، حساب، شفاعت، بہشت، دوزخ سے چنانچہ ان کا ذکر آگے آئے گا۔ برزخ لغت میں بمعنی پردہ اور رکاوٹ کے ہے کہ جو دو چیزوں کے درمیان واقع ہے اور دونوں کو باہم ملنے نہیں دیتا۔ مثلاً دریائے
شور و شیری بہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے ان کے درمیان ایک ایسی رکاوٹ بنا دی ہے کہ کوئی بھی ایک دوسرے کو ختم نہیں کر سکتا۔ اس کو کہتے ہیں برزخ۔ البتہ بحسب اصطلاح برزخ ایک ایسا عالم ہے کہ جسے خداوند عالی اس دنیا اور آخرت کے درمیان اس طرح قرار دیتا ہے کہ یہ دونوں اپنی صفتوں پر باقی رہتے ہیں۔ یہ عالم امور دنیاوی اور اخروی کے درمیان ہے۔ برزخ میں سر درد، دانتوں کا درد اور دوسرے درد وغیرہ نہیں ہیں۔ یہ سب تو اس عالم مادی کی ترکیبات کا لازمہ ہیں، لیکن مجردات ہیں، البتہ بصراحت آخرت بھی نہیں۔ یعنی اہل معصیت کے لیے ظلمت محض اور اہل اطاعت کے لیے نور محض نہیں ہے۔ امام علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ برزخ کب ہے؟ آپ نے فرمایا موت کے وقت سے لے کر جب قبروں سے محشور کیے جائیں گے اس وقت تک۔ قرآن مجید میں بھی ارشاد ہے ان کے پیچھے برزخ ہے روز قیامت تک۔ برزخ کو عالم مثالی بھی کہتے ہیں چونکہ اس عالم کی مانند ہے، البتہ اس لحاظ شکل اور صورت، لیکن مادہ اور خواص اور خصوصیات کے اعتبار سے مختلف مدت کے بعد ایسے عالم میں داخل ہوں گے کہ یہ دنیا اس کے سامنے شکم مادر کی طرح ہوگی۔ آپ کا بدن بھی برزخ میں بدن مثالی ہے، یعنی شکل کے اعتبار سے بالکل وہی بدن ہے، لیکن جسم اور مادہ نہیں، بلکہ بدن لطیف ہے، ہوا سے بھی لطیف تر، کوئی شے بھی اس کی رکاوٹ نہیں بنے گی۔ اگر کوئی نقطہ بھی بنتا ہے تو اسے دیکھ لیتا ہے، اس کے لیے دیوار کے اس طرف اور اس طرف والی کوئی بات نہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر اس بدن مثالی کو دیکھو تو وہی دنیاوی بدن ہے۔ ابھی اگر آپ اپنے والدین کو خواب میں دیکھیں تو اس دنیاوی بدن میں دیکھیں گے، لیکن ان کا جسم مادی قبر میں ہے۔ یہ صورت اور بدن مثالی ہے۔ بدن برزخی آنکھیں رکھتا ہے، بالکل ہماری آنکھوں کی طرح، البتہ ان آنکھوں میں درد نہیں ہوتا۔ وہ قیامت تک دیکھتی ہیں اور اچھی طرح دیکھتی ہیں۔ ان آنکھوں کی طرح کبھی کمزور نہیں ہوتی کہ اینک کی ضرورت پڑ جائے۔ حکماء اور متکلمین اسے آئینے میں نظر آنے والی تصویر سے تشبیہ دیتے ہیں، مگر اس شرط کے ساتھ کہ اس میں دو باتیں پائی جائیں۔ ایک تو قیام بذات، یعنی اس طرح کہ خود کھڑا ہو نہ کہ آئینے کے سامنے، اور دوسرا شعور اور ادراک بھی ہو۔ بدن مثالی خود قائم ہے اور فہم اور شعور بھی رکھتا ہے۔ اس کی مثال یہی خواب ہیں کہ جو پلک جھپکتے ہی مسافتوں کو طے کر لیتے ہیں، مکہ مکرمہ چلے جاتے ہیں، مشہد مقدس چلے جاتے ہیں۔ اس عالم میں انواع و اقسام کی کھانے پینے کی چیزیں، خوبصورت باشکلیں نغمے کی اہل دنیا میں سے کوئی ایک بھی اس کی طاقت اور صلاحیت نہیں رکھتا۔ یہ سب موجود ہوتی ہیں اور بدن مثالی کی روحیں اس سے استفادہ کرتی ہیں، اس سے رزق کھاتی ہیں۔ البتہ اس دنیا کی کھانے پینے کی اشیاء اور دیگر تمام نعمتیں سب لطیف ہیں، مادے سے متعلق نہیں۔ اس بنا پر جیسا کہ روایت میں آیا ہے کہ ممکن ہے ایک چیز مومن کی خواہش کے مطابق مختلف انواع میں تبدیل ہو جائے۔ مثلا آلوچہ ہے لیکن دوسری چیز چاہیے جیسے آڑو، تو وہ آڑو ہو جائے گا۔ یہ تمہارے ارادے پر ہے۔ چنانچہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ نے ارشاد کیا کہ میں نے چچا حضرت حمزہ کو شہادت کے بعد دیکھا، ان کے آگے بہشتی انار کا ایک طبق رکھا تھا۔ وہ اسے نوش فرما رہے تھے کہ اچانک انار انگور ہو گئے۔ اسے تناول کیا، پھر جو دیکھا تو انگور تازہ کھجوروں میں تبدیل ہو گئے۔ یعنی ایک چیز گونا گوں چیزوں میں تبدیل ہو جاتی ہے چونکہ مادہ نہیں بلکہ شے لطیف ہے۔ اس جہان فانی کی بنسبت عالم برزخ کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت قوت تاثیر ہے۔ حکمت عالیہ میں ایک علمی بیان ذکر کیا گیا ہے جس کا عوام الناس کے لیے بیان کرنا ضروری نہیں۔ اس موضوع پر فقط اشارہ کرتے ہوئے ہم آگے بڑھ جائیں گے۔ مدرک یعنی ادراک کرنے والا، اور ادراک کیا ہوا جتنا لطیف تر ہوگا، ادراک اتنا ہی قوی تر ہوگا۔ یہ پھل، یہ مٹھائیاں، وہ لذت کے جو ان کے کھانے اور چکھنے سے حاصل کرتے ہیں، وہ عالم برزخ کے پھلوں، مٹھائیوں اور لذتوں کے مقابلے میں ایک قطرے کی مانند ہے۔ اس کی اصل تو وہاں ہے۔ اگر حور العین اپنی ایک جھلک دکھا دیں تو آنکھیں چندھیا جائیں۔ اگر حور العین کا نور اس دنیا میں آ جائے تو سورج کی روشنی تاریکی میں بدل جائے۔ جی ہاں، جمال مطلق وہاں ہے۔
پروردگار عالم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، جو کچھ روئے زمین پر ہے ہم نے اسے اس کی زینت قرار دی تاکہ ہم لوگوں کا امتحان لیں۔ چھوٹے کو بڑے سے، نادان کو عاقل سے تمیز دی گئی ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ کون اس کھلونے سے اپنے دل کو خوش کرتا ہے، کون اس کے فریب میں نہیں آتا بلکہ لذت حقیقی، جمال واقعی، سچی خوشی کی تلاش میں رہتا ہے۔ اجمالاً میری غرض تاکہ برزخ میں شدت اور قوت تاثیر کا بیان کرنا ہے کہ جس کا اس دنیا سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ بعض اوقات اس دنیا کے لیے ایسے نمونے سامنے آتے ہیں جو کہ دوسروں کے لیے سبب عبرت ہوتے ہیں۔ مرحوم علامہ نراقی نے کتاب خزائن میں اپنے موثق دوستوں سے نقل کیا کہ میں جوانی کے زمانے میں اپنے والد اور چند دوستوں کے ہمراہ عید نوروز کے دن اصفہان میں سیر و تفریح کر رہا تھا۔ ایک روز منگل کے دن اپنے ایک دوست کہ جس کا گھر قبرستان کے نزدیک تھا ان سے ملنے گیا تو گھر والوں نے بتایا کہ وہ گھر پر نہیں، کیونکہ بہت دور سے آیا تھا، چنانچہ کچھ تھکاوٹ دور کرنے اور زیارت اہل قبور کی نیت سے قبرستان چلا گیا۔ وہاں بیٹھ گیا۔ ایک دوست نے ازراہ مزاح ایک قبر کی طرف منہ کر کے کہا، اے صاحب قبر، عید کے ایام ہیں، کیا ہماری خاطر مدارت نہیں کرو گے؟ ناگہاں ایک آواز بلند ہوئی کہ آئندہ ہفتے منگل کے دن آپ سب اسی جگہ میرے مہمان ہوں گے۔ ہم سب ڈر گئے، گمان کرنے لگے کہ اگلے منگل سے زیادہ ہم زندہ نہیں رہیں گے۔ ہم سب اپنی اصلاح اور وصیت میں مشغول ہو گئے، لیکن موت کا کوئی پتہ ہی نہ تھا۔ منگل کا کچھ دن گزرا، ہم سب دوست جمع ہوئے اور کہنے لگے اسی قبر پہ چلنا چاہیے، شاید اس آواز کا مقصد ہماری موت نہ رہا ہو۔ چنانچہ جب اس قبر کے سرہانے پہنچے، ہم میں سے ایک نے کہا، اے صاحب قبر، اپنا وعدہ وفا کرو۔ فوراً ایک آواز آئی، تشریف لائیے۔ بس ہماری آنکھوں کے سامنے کا منظر بدل گیا۔ ملکوتی آنکھیں کھل گئیں، دیکھا ایک باغ ہے، نہایت سرسبز و شاداب، صاف اور جاری پانی کی نہریں، مختلف پھلوں سے لدے ہوئے درخت، ان درختوں پر نہایت خوش الحان مرغ۔ ان کے درمیان میں ایک ایسی ساختہ اور پرداختہ عمارت میں پہنچے کہ جہاں ایک نہایت ہی حسین و جمیل شخص بیٹھا تھا اور چند خوبصورت چاند سے نوجوان کمر بستہ اس کی خدمت پر مامور۔ جیسے ہی اس شخص نے ہم لوگوں کو دیکھا، اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، معذرت کرنے لگا، انواع و اقسام کی مٹھائیاں، پھل اور وہ چیزیں کہ جو دنیا میں نہیں دیکھی تھی، ان کا تصور بھی نہیں کیا تھا، ہم نے وہاں پر دیکھی۔ میرا مقصد یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے وہ چیزیں کھائیں، وہ اس قدر لذیذ، ایسی لذت پہلے کبھی نہیں چکھی، اور جتنا کھاتے تھے سیر ہی نہیں ہوتے تھے، یعنی اس کے باوجود ہماری اشتہا رہتی۔ پھر دوسرے اقسام کی پھل، مٹھائیاں وغیرہ لے کر آئے، مختلف انواع کی غذائیں مختلف ذائقوں کے ساتھ۔ کچھ دیر ہم لوگ اٹھ کھڑے ہوئے کہ دیکھیں اب کیا ہوگا۔ وہ شخص بھی ہمارے ساتھ چلنے لگا۔ باغ کی باہر پہنچے تو میرے والد نے ان سے سوال کیا، آپ کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اتنی عنایات آپ پر فرمائی ہیں، اگر آپ چاہیں کہ ساری دنیا کی دعوت کریں تو کر سکتے ہیں، یہ کون سی جگہ ہے؟ وہ شخص کہنے لگا کہ میں آپ ہی کا ہم وطن ہوں، میں فلاں محلے کا قصاب ہوں۔ ہم نے کہا کہ ان درجات اور مقامات کی کیا وجہ ہے؟ کہنے لگا، دو سبب، ایک تو یہ کہ اپنے کاروبار میں کبھی کم فروشی نہیں کی، دوسرے تمام عمر اول وقت نماز کو ترک نہیں کیا، گوشت کو ترازو میں رکھ دیتا تھا، اور اگر مؤذن صدائے اللہ اکبر بلند کرتا تو بھی گوشت کو نہیں تولتا تھا بلکہ نماز کے لیے مسجد چلا جاتا تھا۔ بنابراین مرنے کے بعد مجھے یہ جگہ عطا فرمائی، اور گزشتہ ہفتے جو تم نے مجھے دعوت کے لیے کہا اس وقت مجھے اجازت نہیں تھی، اس ہفتے کے لیے اجازت مانگی۔ بعد میں ہم میں سے ہر ایک نے اپنی مدت عمر کے بارے میں سوال کیا اور اس شخص نے جواب دیا۔ ان میں سے ایک شخص سے کہا کہ تم 90 سال سے زیادہ زندہ رہو گے، وہ ابھی تک زندہ ہے۔ مجھے کہا کہ تم فلاں کیفیت اور حالت میں 10-15 سال زندہ رہو گے۔ پھر ہم نے اس سے خدا حافظ کہا۔ بعد کی خبروں کے متعلق روایت، مولائے متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ بنت اسد علیہ السلام کا جب انتقال ہوا تو امیر المومنین علیہ السلام گریہ کرتے ہوئے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔
فرمانے لگے میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، اور رسول اللہ نے جب سنا تو فرمایا میری ماں مر گئی، کیونکہ رسول کو ایک عجیب قربت ہو گئی تھی۔ جناب فاطمہ بنت اسد نے بھی مدتوں ماں کی طرح رسول خدا کو پالا تھا۔ آپ کو کفن دینے کے وقت رسول نے اپنا کرتا اتارا اور فرمانے لگے اس جلیل القدر خاتون کو یہ کرتا پہنا دو۔ آپ کی قبر میں بھی پہلے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ دیر لیٹے، دعائیں پڑھی، پھر جناب فاطمہ کو دفن کیا گیا۔ دفن کرنے کے بعد رسول اللہ قبر کے سرہانے کھڑے ہوئے اور کچھ دیر کے بعد اونچی آواز سے کہنے لگے ابنک لعقیل ولا جعفر۔ کسی نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس عمل کا سبب پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ ایک دن قیامت کی برہنگی سے متعلق گفتگو ہو رہی تھی۔ جناب فاطمہ بنت اسد نے جو سنا تو گریہ کرنے لگی اور مجھ سے خواہش کی کہ اپنا کرتا انہیں پہنا دوں، اور فشار قبر سے بھی ڈر رہی تھی۔ اس وجہ سے میں ان کی قبر میں لیٹا اور دعائیں کی کہ خداوندہ انہیں فشار قبر سے اپنی امان میں رکھ۔ لیکن یہ جو میں نے کہا ابنکا تو جب فرشتے نے خدا کے بارے میں ان سے سوال کیا تو انہوں نے کہا اللہ، پیغمبر کے بارے میں پوچھا تو کہا محمد، لیکن جب امام کے بارے میں پوچھا تو جناب فاطمہ جواب نہ دے سکی۔ یعنی کہ یہاں معلوم ہوا کہ غدیر خم سے بھی پہلے اعلان سری خلافت علی علیہ السلام تھا۔ تو میں نے کہا کہیے علی، آپ کا بیٹا علی، نہ کہ جعفر و عقیل، یہاں بات زیادہ بڑھ جائے گی۔ بہرحال وہ خاتون مانند حضرت فاطمہ بنت اسد، اس جلالت قدر اور شان اور عظمت کی مالک، وہ عورت کی جو 3 دن کعبہ معظمہ میں مہمان خدا رہی، وہ عورت کہ جس کے بطن میں امیر المومنین علیہ السلام کے بدن مطہر کی پرورش ہوئی، وہ دوسری خاتون کہ جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں، ان تمام عبادات کے باوجود اس طرح بعد کے حالات کی خبر سن کے خوفزدہ ہوتی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے ساتھ اس طرح کے اعمال بجا لاتے ہیں، تو اس وقت ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے، اپنی اصلی مطلب کی طرف واپس آتے ہیں۔ مخبر صادق یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں سوال و جواب، فشار قبر اور برہنگی قیامت وغیرہ بہرحال ہے۔ بدن جسمانی میں روح کی تاثیر، ہر چند برزخ میں روح مبتلا عذاب یا ثواب ہوگی۔ قوت روح کی بنا پر بدن خاکی بھی متاثر ہوگا، اس طرح کہ کبھی اثر شدت سے حیات روح کا یہی بدن قبر میں بھی پوسیدہ نہ ہوگا، اور 1000 سال گزرنے کے باوجود بدن تر و تازہ رہے گا۔ اس کی مثالیں بہت ہیں، مانند حضرت ابن باویہ علیہ الرحمہ کہ جو 150 سال قبل فتح علی شاہ کے زمانے میں گزرے۔ لوگ جب ان کے مقبرے کی تعمیر میں مشغول ہوئے اور تہ خانے میں داخل ہوئے تو کیا دیکھا، ان بزرگوار کا جنازہ بالکل تر و تازہ ہے، کفن بھی بوسیدہ نہیں ہوا، اور اس سے بڑھ کر جناب ابن باویہ کے ناخن کہ جو 900 سال سے زیادہ کا عرصہ گزرنے کے باوجود آپ کے ناخنوں پر لگی ہوئی مہندی کا رنگ بھی ختم نہیں ہوا۔ چنانچہ کتاب روضۃ الجنات میں لکھتے ہیں کہ 1238 میں جناب شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کا مزار بارش کی وجہ سے ٹوٹ گیا تھا، چنانچہ لوگوں نے چاہا کہ اس کی تعمیر اور مرمت کریں۔ اس مقصد کے لیے جب مزار کے تہ خانے میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ آپ کا جسد مبارک قبر کے اندر بالکل صحیح اور سالم ہے، ناخنوں پر مہندی کا رنگ بھی باقی تھا۔ یہ خبر تہران میں مشہور ہو گئی۔ مرحوم فتح علی شاہ تک پہنچی تو بادشاہ خود چند علماء اور ارکان حکومت کے ساتھ تحقیق کے لیے آئے، اور جیسا سنا تھا ویسا پایا۔ اس کے بعد بادشاہ نے حکم دیا کہ مقبرے کی تعمیر اور آئینہ کاری کی جائے۔ اب سوال اٹھتا ہے برزخ کہاں ہے؟ ممکن ہے بعض اذہان میں یہ سوال پیدا ہو کہ اس طول اور تفصیل کے ساتھ عالم برزخ کہاں ہے؟ البتہ ہماری عقل میں یہ بات نہیں آ پاتی کہ سمجھ لیں کہ ایک چیز ہے جس کی تشبیہ روایت میں تمام عالم دنیا اور زمین و آسمان سے عالم برزخ کی نسبت میدان میں ایک دائرے کی مانند ہے۔ جب تک انسان دنیا میں ہے وہ سیب کے اندر ایک معمولی کیڑے کی مانند یا ماں کے پیٹ میں بچے کی مانند ہے۔ وہ جب مرتا ہے تو آزاد ہوتا ہے مگر کہیں جاتا نہیں، اس دنیا میں موجود ہے لیکن اب اس کے لیے محدودیت نہیں ہے، زمان و مکان نہیں ہے، قیودات یہاں کے لیے ہیں، عالم مادی اور طبعی کے لیے ہے۔ جو بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں ہے
اگر کہیں کہ تمہارے پیچھے ایک ایسی دنیا ہے جس کے آگے ماں کا پیٹ کوئی حقیقت نہیں رکھتا، تو بچہ اس حقیقت کا ادراک نہیں کر سکتا، اسے نہیں سمجھ سکتا۔ اسی طرح ہمارے لیے ہے کہ احساس کنندہ نہیں، لیکن بات کے عوالم کو درک نہیں کر سکتے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، کوئی بھی نہیں جانتا کہ اس کے لیے کیا مہیا کیا گیا ہے، ہاں کچھ ضرور ہے کہ جس کی خبر مخبر صادق نے دی ہے، ہم بھی اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ عالم برزخ اس جہان پر حاوی ہے، اس عالم کے احاطے کی رحم مادر سے زیادہ بہتر تعبیر نہیں کی جا سکتی۔ ارواح باہم انسیت رکھتی ہیں۔ ازبغ بن نباتہ کہتے ہیں کہ میں نے مولا امیر المومنین علیہ السلام کو دروازہ کوفہ پر صحرا کے مقابل کھڑے دیکھا، گویا وہ کسی سے مکالمہ یا گفتگو فرما رہے ہیں، لیکن میں نے وہاں کسی کو نہیں دیکھا، پس میں بھی کھڑا ہو گیا۔ کچھ دیر گزری کہ میں تھک کر بیٹھا، تھکاوٹ دور ہوئی تو دوبارہ کھڑا ہو گیا، پھر تھک گیا، پھر بیٹھ گیا، تیسری بار پھر کھڑا ہوا، لیکن امیر المومنین علیہ السلام مسلسل کھڑے گفتگو فرما رہے تھے۔ میں نے عرض کی، یا امیر المومنین کس سے گفتگو کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میرا یہ مخاطبہ مومنین کے ساتھ انس ہے۔ میں نے کہا، مومنین؟ آپ نے کہا، ہاں ان لوگوں سے کہ جو دنیا سے چلے گئے ہیں، یہاں پر ہیں۔ میں نے عرض کی، وہ روح ہیں یا جسم؟ فرمانے لگے، روح ہیں۔ اگر تم انہیں دیکھتے تو معلوم ہوتا کہ کس طرح وہ باہم جمع ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے انس و محبت اور باتیں کرتے ہیں اور نعمات خداوندی کو یاد کرتے ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ کوئی بھی مومن مشرق اور مغرب کے کسی بھی حصے سے جب دنیا سے جاتا ہے تو اس کی روح جو کہ قالب مثالی میں ہوتی ہے، اس کے ظاہر ہونے کا مقام اور مرکز وادی السلام میں جوار امیر المومنین علیہ السلام ہوتا ہے۔ بالفاظ دیگر، نجف اشرف ملکوت علیہ کے نمائش ہے، اور کافر کے لیے صحرائے برہوت یمن کی وہ خطرناک وادی ہے کہ جہاں نہ سبزہ اگتا ہے نہ پرندہ وہاں سے پرواز کرتا ہے، وہ ملکوت سفلی کے ظاہر ہونے کی جگہ ہے۔ ہم جواری حضرت علی علیہ السلام کے متعلق جو کچھ سنا ہے وہ روحانی مجاورت سے متعلق ہے، چاہے بدن کتنا ہی دور ہو۔ حضرت علی علیہ السلام سے قربت علم و عمل کے باعث ہوتی ہے۔ ایک گناہ بھی اگر کسی سے سرزد ہوتا ہے، اتنا ہی وہ علی علیہ السلام سے دور ہو جاتا ہے۔ اگر روح علی کے ساتھ ہو، جسم بھی نجف اشرف میں دفن ہو، تو یہ کتنی بہتر اور عظیم سعادت ہے۔ لیکن خدا نہ کرے کہ کسی کا جسم تو نجف اشرف میں دفن ہو لیکن اس کی روح وادی برہوت میں مبتلا عذاب ہو۔ پس ضروری ہے کہ اتصال روحانی کو قوی تر کرنے کی کوشش کی جائے۔ البتہ وادی السلام میں دفن کرنا بھی اثر سے خالی نہیں، بلکہ کمال تاثیر رکھتا ہے، کیونکہ وہ بھی ایک مدینۃ المہاجر میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی عنایت کے ذیل میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ ایک دن مولا متقیان اپنے چند اصحاب کے ہمراہ دروازہ کوفے کی پشت پر تشریف فرما تھے۔ آپ نے ایک نظر ڈالی اور فرمانے لگے، کیا جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں تم لوگ بھی دیکھ رہے ہو؟ ہم نے عرض کی، نہیں یا امیر المومنین۔ فرمانے لگے، میں دو آدمیوں کو دیکھ رہا ہوں کہ جو اونٹ پر ایک جنازہ لادے ہوئے ہیں، وہ جب تک یہاں پہنچیں گے 3 دن کی مسافت ہے۔ تیسرے دن حضرت علی اور آپ کے اصحاب بیٹھے تھے کہ کہیں کہ دیکھیں آج کیا ہوتا ہے۔ اسی اثنا میں دور سے ایک اونٹ نمایاں ہوا، اونٹ پر جنازہ رکھا ہوا تھا اور اونٹ کی مہار کسی ہاتھ میں ہے۔ ایک آدمی اونٹ کے پیچھے چلا آ رہا ہے، یہاں تک کہ وہ نزدیک آئے۔ حضرت نے پوچھا، یہ کس کا جنازہ ہے؟ تم لوگ کون ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگے، ہم یمن کے رہنے والے ہیں اور یہ ہمارے والد کا جنازہ ہے۔ انہوں نے وصیت کی تھی کہ ان کی میت عراق لے جائیں اور نجف میں دفن کریں۔ امام نے فرمایا، کیا تم نے اس کا سبب دریافت کیا تھا؟ وہ کہنے لگے، جی ہاں، ہمارے والد کہتے تھے کہ جو کوئی وہاں دفن ہوتا ہے اگر وہ تمام اہل محشر کی شفاعت کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، سچ کہا۔ پھر آپ نے 2 مرتبہ کہا، واللہ میں ہی وہ مرد ہوں۔ مرحوم محدث قمی مفاتح الجناح میں اس بارے میں کہ جو کوئی حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی قبر مبارک میں پناہ لے تو وہ بخش دیا جائے گا، ایک عمدہ بہت مناسب مثال بیان فرماتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ عربوں میں ایک مثل ہے، کسی کی سفارش اس شخص سے کرنا کہ جس کی پناہ میں خود سفارش کرنے والا ہو، بہتر ہے ٹڈیوں کو پناہ دینے والے سے۔ اس سے مراد
قبیلہ تئی کا وہ بادیہ نشین مرد ہے کہ جس کا نام مدلج بن سوید تھا۔ ایک روز وہ اپنے خیمے میں بیٹھا تھا کہ دیکھا کہ قبیلہ تئی کا ایک گروپ آیا اور ان کے ہاتھوں میں بوری اور دیگر ظروف ہیں۔ اس نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ تو وہ لوگ کہنے لگے کہ تمہارے خیمے کے اطراف میں بہت سی ٹڈیاں آ گئی ہیں، ہم اس لیے آئے ہیں کہ انہیں پکڑ لیں۔ جیسے ہی مدلج نے سنا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے نیزے کو ہاتھ میں لے کر کہنے لگا، خدا کی قسم جو کوئی بھی ان کو پریشان کرے گا اسے میں قتل کر دوں گا، یہ میری پناہ میں ہیں، تم انہیں پکڑ لو، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ غرض یہ کہ مدلج مسلسل ان کی حمایت کرتا رہا یہاں تک کہ سورج گرم ہوا اور وہ اڑی اور چلی گئی۔ اس وقت مدلج نے کہا کہ یہ اب میرے پاس سے جا چکی ہیں، اب تم خود جانو، یہی بات ہے، اگر کوئی اپنے آپ کو جوار معصوم میں پہنچائے اور ان کی پناہ میں جائے تو یقیناً مولا کی حمایت سے فائدہ اٹھائے گا۔ روح کا قبر سے زیادہ تعلق۔ محدث جزائری انوار نعمانیہ میں کہتے ہیں کہ یہ کہیں چونکہ اگر ارواح قالب مثالی اور وادی السلام میں ہیں تو پھر کیوں ان کے قبور پر جانے کا حکم دیا گیا ہے؟ ارواح کس طرح اپنے زائر کو پہچانیں گی جبکہ وہ وہاں ہے ہی نہیں؟ تو جواب میں کہیں گے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ ہر چند روحیں وادی السلام میں ہوتی ہیں، لیکن ان کے لیے ان کی قبور پر احاطہ علمی ہے تاکہ وہ اپنی قبور پر آنے والوں اور زیارت کرنے والوں کو جان لیں۔ اور امام نے سورج کو ارواح سے تشبیہ دی ہے، جس طرح سورج زمین پر نہیں ہے بلکہ آسمان پر ہے، لیکن اس کی شعاؤں نے زمین کے ہر گوشے کا احاطہ کیا ہوا ہے، اسی طرح روحوں کا احاطہ علمیہ ہے۔ حقیر کہتا ہے سورج کی شعاؤں کا انعکاس اس مقام پر کہ جہاں آئینہ اور شیشی ہو دوسری جگہوں کے بنسبت زیادہ ہوتا ہے، اسی طرح روح کا احاطہ قبر کے ساتھ دوسری جگہوں کی نسبت زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ بدن جس کے ساتھ سالوں کام کیا اور اس کی برکت سے کمالات اور سعادت تک پہنچے تو اس کا مورد نظر اور تعلق زیادہ ہوگا۔ اس بیان سے جواب معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی کہے کہ امام ہر جگہ ہوتا ہے لہٰذا اب قبر کی زیارت کے لیے اس جگہ یا اس جگہ جانے کے لیے کوئی لازمہ یا تفاوت نہیں رکھتا، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ائمہ اور بزرگان دین کی قبور شریفہ ہمیشہ ان کی ارواح طیبہ کی مرکز توجہ اور نزول برکات اور رحمت اور ملائکہ کے آمد و رفت کا مقام رہے ہیں۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ ان بزرگ ہستیوں سے مکمل فائدہ حاصل کرے تو اسے چاہیے کہ ان مقدس اور متبرک مقامات سے اپنے کو غافل نہ کرے، جس طرح وہ اپنے آپ کو وہاں پہنچاتا رہے۔ ایک اور شبہ اور اس کا جواب۔ بعض لوگوں نے ایک کمزور معمولی سا شبہ یہ پیدا کیا ہے کہ مرنے کے بعد روح بدن مثالی سے ملحق ہو جاتی ہے کہ جو ہماری ہی بدن کی مانند ہے، جیسا کہ تشریح کی گئی ہے، روح اسی بدن کے ساتھ ثواب اور عقاب دیکھے گی۔ تو کہتے ہیں کہ جب انسان نے اس مادی اور خاکی بدن سے عبادت کی تھی تو پھر دوسرے بدن کو ثواب کیوں پہنچے گا؟ یا مثلاً یہ بدن بوسیدہ کہ جو قبر میں ہے اس سے معصیت کی تھی تو وہ بدن کیوں کر عقاب دیکھے اور عذاب اٹھائے؟ اس سوال کے لیے چند جوابات دیے جاتے ہیں، جیسا کہ علامہ مجلسی بیان فرماتے ہیں کہ بدن مثالی کوئی خارجی شے نہیں کہ مرنے کے بعد اسے قبر کے سرہانے لے آئیں اور کہیں جناب روح اس بدن میں تشریف رکھیے، بلکہ بدن مثالی ایک ایسا لطیف بدن ہے کہ جو اس وقت بھی آدمی کے ساتھ ہے۔ ہر روح دو بدن رکھتی ہے، ایک بدن لطیف اور دوسرا بدن کثیف۔ عبادت بھی دونوں کے ساتھ کرتا ہے، گناہ بھی دونوں کے ساتھ، اس لیے کہ معلوم ہو جائے کہ خواب میں مادہ فرق رکھتا ہے۔ اس میں کوئی بعید نہیں کہ انسان جو کچھ خواب میں دیکھتا ہے وہ اسی بدن مثالی سے راستہ چلنا، باتیں کرنا اسی بدن مثالی کے ساتھ ہے۔ ایک پلک جھپکنے کے ساتھ ہی کربلا پہنچ جانا، مشہد مقدس جانا، مشرق و مغرب جانا کوئی محدودیت نہیں رکھتا، بنابراین یہ بدن مثالی ہمیشہ انسان کے ساتھ رہتا ہے، لیکن موت کے وقت بدن جسمانی سے مکمل طور پر جدا ہو جاتا ہے۔ علامہ مجلسی کی یہ گفتگو نہایت ہی محققانہ ہے اور اس پر بہت سے دلائل بھی ہیں۔ دوسری وجہ کہ روح انسانی موت کے بعد
مصور ہو جاتی ہے، یعنی دنیاوی بدن کی صورت میں، نہ یہ کہ کسی خارجی بدن سے متعلق ہو جاتی ہے۔ شکل روح بدن جسمانی کی طرح ہے۔ اب آپ چاہیں اسے بدن مثالی کہیں یا قالب برزخی کہیں یا روح، لیکن چونکہ لطیف ہوتا ہے اس لیے چشم ظاہری اسے نہیں دیکھ پاتی۔ اجمالاً یہ روح ہوتی ہے کہ جو دنیا میں معصیت کرتی ہے، پھر یہی روح بعد میں دو چار عذاب ہوتی ہے۔ اب یہ بدن مثالی سے متعلق ہو یا خود کوئی مستقل حیثیت رکھتی ہو اور قیامت میں اسی بدن جسمانی سے آئے، چنانچہ بعد میں ذکر کیا جائے گا۔ قرآن میں برزخ کا ثواب اور عقاب۔ اور اب تو قبر میں دوزخ کی آگ ہے کہ وہ لوگ ہر صبح و شام اس کے سامنے لا کھڑے کیے جاتے ہیں کہ جس دن قیامت برپا ہوگی، حکم ہوگا کہ فرعون کے لوگوں کو سخت سے سخت عذاب میں جھونک دو۔ قرآن مجید میں عذاب برزخ پر دلالت کرنے والی آیات میں سے ایک یہ آیت ہے کہ جو فرعون سے متعلق ہے۔ آل فرعون کے جو دریائے نیل میں ڈوب کے مر گئے، اس وقت سے صبح اور شام آتش جہنم کے سامنے پیش کیے جاتے رہیں گے تا وقت کہ قیامت ہو جائے، وہ سخت ترین عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت میں صبح اور شام نہیں ہوگی۔ یہ آیت میں جو صبح و شام کہا گیا ہے یہ برزخ سے متعلق ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، اگر انسان اہل جہنم ہے، ہر صبح و شام برزخ میں اس کی جگہ اسے دکھاتے ہیں، اور اگر اہل نہیں تو جنت میں اس کی جگہ دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہے قیامت میں تمہاری جگہ۔ دوسرا، جو لوگ بدبخت ہیں وہ دوزخ میں ہوں گے، اس میں ان کی ہائے وائے چیخ پکار ہوگی، اور وہ لوگ جب تک زمین و آسمان ہے ہمیشہ اسی میں رہیں گے، مگر جب تمہارا پروردگار نجات دینا چاہے، بے شک تمہارا پروردگار جو چاہتا ہے کر کے ہی رہتا ہے، اور جو لوگ نیک بخت ہیں وہ تو بہشت میں ہوں گے جب تک آسمان اور زمین باقی ہیں۔ امام فرماتے ہیں یہ آیت برزخ سے مربوط ہے، اس سے برزخی ثواب اور عذاب مراد ہے، وگرنہ قیامت میں کوئی آسمان ہی نہیں ہے اور زمین بھی تبدیل ہو جائے گی، یہ زمین بھی نہ رہے گی۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 38۔ تیسرا کہ حکم ہوا کہ جا بہشت میں۔ اس وقت بھی اس کو قوم کا خیال آیا تو کہا، میرے پروردگار نے جو مجھے بخش دیا اور مجھے بزرگ لوگوں میں شامل کر لیا۔ یہ آیت مومن آل فرعون کے بارے میں سورہ یاسین آیت نمبر 36 اور 37 میں ہے۔ حبیب بن نجار کے بارے میں کہ جب اس نے اپنی قوم کو پیغمبروں کی پیروی کرنے کے لیے کہا، انہوں نے حبیب بن نجار کی تہدید کی، بالآخر انہیں پھانسی پر لٹکا دیا، قتل کر دیا، یہاں تک کہ وہ مر گئے اور ثواب الہی حاصل کر لیا۔ کہتے تھے کہ کاش میری قوم جانتی کہ میرے پروردگار نے میری مغفرت فرمائی، مجھے صاحب اکرام قرار دیا۔ بس یہاں پر جو پروردگار عالم فرماتا ہے کہ حکم ہوا جا بہشت میں، تو امام فرماتے ہیں بہشت یعنی بہشت برزخی، اور ایک دوسری روایت میں جنت دنیاوی سے بھی تعبیر کیا گیا ہے، یعنی بہشت قیامت سے نچلے درجے کی ہے۔ بالجملہ ظاہر آیت یہ ہے کہ جیسے ہی مومن آل فرعون شہید ہوا، بلا فاصلہ بہشت برزخ میں داخل کر دیے گئے، اور چونکہ ان کی قوم ابھی تک دنیا میں تھی لہٰذا کہنے لگی، اے کاش میری قوم جانتی کہ خداوند عالم نے مجھے کیا کیا نعمتیں عطا فرمائی ہیں، پس وہ توبہ کرتے اور خدا کی طرف پلٹ آتے۔ چوتھا کہ اور جس شخص نے میری یاد سے منہ پھیر لیا تو اس کی زندگی بہت تنگی میں بسر ہوگی، اور ہم اس کو قیامت کے دن اندھا بنا کے اٹھائیں گے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 24۔ اگرچہ کہ مفسرین نے کہا کہ تنگی زندگی سے عذاب قبر و برزخ کی طرف اشارہ ہے، اور حضرت سید سجاد علیہ السلام سے بھی یہی معنی روایت کیے گئے ہیں۔ پانچواں جواب کہ یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت آئی، کہنے لگے، پروردگار تو مجھے ایک بار اس مقام دنیا میں کہ جسے میں چھوڑ آیا ہوں پھر واپس کر دے تاکہ میں اب کی دفعہ اچھے اچھے کام کروں۔ ہرگز نہیں، یہ ایک لغو بات ہے جسے وہ بک رہا ہے۔ ان کے مرنے کے بعد عالم برزخ ہے جہاں اس دن تک دوبارہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ سورہ مومنون آیت نمبر 99 اور 100۔ یہ آیت اس بات پر بخوبی دلالت کرتی ہے کہ حیات نبوی کے بعد اور حیات اخروی اور قیامت سے پہلے انسان
ایک اور حیات رکھتا ہے کہ جو ان دو کے درمیان حد فاصل ہے، وہ حیات جو کہ عالم برزخ و عالم قبر کے نام سے یاد کی جاتی ہے۔ یہ تمام مذکورہ آیات اور دوسری آیات کے تدبر سے پہچانی جا سکتی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ روح انسانی ایک ایسی حقیقت ہے کہ جو بدن انسانی سے مقابلت رکھتی ہے۔ روح اور بدن میں ایک قسم کا اتحاد ہے جو ارادہ اور شعور کے ذریعے بدن کو کنٹرول کرتا ہے۔ انسان کی شخصیت روح سے ہے، نہ بدن سے کہ مرنے کے بعد ختم ہو جائے، اجزائے بدن فنا ہو جائیں۔ حقیقت و شخصیت انسان کی روح مرنے کے بعد باقی رہتی ہے، ایک سعادت و حیات جاودانے یا پھر شقاوت ابدی میں زندگی بسر کرتی ہے، اور اس کی شقاوت اس دنیا میں اس کے ملکات نفسانی اور اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے، نہ کہ اس کی جہات جسمی اور خصوصیات اجتماعی کی بنا پر۔ حکمائے اسلام نے اس مسئلے پر کہ روح غیر از بدن کوئی شے ہے، موت سے ختم نہیں ہو جاتی، اور یہ کہ احکام روح اور احکام بدن میں فرق ہے، عقلی دلائل ذکر کیے ہیں۔ قول خدا اور رسول و ائمہ علیہ السلام کے بعد ہمیں کسی قسم کی ضرورت نہیں رہتی، اور یہ بات ہمارے لیے اظہر من الشمس ہے۔ آخری اور چھٹا جواب کہ بہشت برزخی سے متعلق دیگر آیات کے علاوہ سورہ فجر کی آخری آیات میں بھی ارشاد رب العزت ہوتا ہے، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ صاحب نفس مطمئنہ سے موت کے نزدیک خطاب ہوتا ہے، جنت میں داخل ہو جاؤ، جسے جنت برزخی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اسی طرح میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ، یعنی فی محمد و آل محمد۔ اور آیات بھی ہیں کہ جن میں صراحتاً اور کنایتاً آپ نے اس کتاب عالم برزخ کو سنا۔ اگر یہ آڈیو بک آپ کو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید بابرکت کتب کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں حق کو پہچاننے، اس پر عمل کرنے اور آخرت کی کامیابی نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔